الله 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 وفقني يا الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى الذين يطيقونه، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن، فدیہ دینا لازم ہے، اور وہ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا یا دینا ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو شخص خوش دلی کے ساتھ خیر میں، نیکی میں اضافہ کرے، زیادتی کرے، تو یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم روزوں کے فوائد اور فضائل کو سمجھتے ہو، جانتے ہو۔ گزشتہ کے درس میں آپ حضرات کے سامنے بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایک سہولت عطا فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے روزے کا رکھنا اس کے لیے دشواری کا باعث ہو، یا کوئی شخص مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے اور فوت شدہ روزوں کی قضا ماہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں اور دیگر مہینوں میں کر سکتا ہے، اس شرط پر کہ وہ اتنا وقت اور اتنی مہلت پائے۔ اب یہاں سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری سہولت کا ذکر فرمایا جو اگرچہ منسوخ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ کے رکھنے پر وہ قادر ہیں، کوئی جو ہے مانع نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں، ان کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، تو ابتدائے اسلام میں، آغاز اسلام میں اس بات میں اختیار تھا کہ روزہ رکھنا ہو تو رکھے، اور رکھنا بہتر ہے، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو اسے بھی اجازت تھی۔
کہ وہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ بطور صدقہ کے ادا کر دے۔ یہ فدیہ اس روزے کا بدل ہوگا۔ دیکھیے، اس آیت کے مطلب کے بیان کرنے میں علماء تفسیر کے دو فریق ہیں۔ ایک فریق اور ایک گروہ تو اس بات کا قائل ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا کہ یہ آیت کیا ہے، منسوخ ہے، اس آیت میں نسخ ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ اختیار تھا، آج نہیں ہے، کہ طاقت اور قدرت کے باوجود کوئی روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے، اب نہیں چلے گا۔ یہ ابتدائے اسلام میں یہ بات تھی، اور اس کی بھی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، خوگر نہیں تھے، اور جیسے کہ اس سے پہلے بات یہ بتلائی گئی کہ روزے میں مشقت ہوتی ہے، کھانے پینے وغیرہ سے رکنا ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو انہیں ابتدا میں اس بات کا اختیار دیا گیا تھا، تاکہ رفتہ رفتہ وہ روزے کے عادی ہو جائیں اور روزے کے جو ہے خوگر بن جائیں۔ چنانچہ جب حضرات صحابہ کرام اہل ایمان جب روزے کے عادی بن گئے، خوگر بن گئے، اور ان کی عادتیں اب پختہ ہو گئیں، روزے جیسی اہم عبادت سے انہیں ایک لگاؤ اور عشق کے درجے تک تعلق ہو گیا، تو اب یہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اور یہ بات جو میں نے کہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، یعنی صحیحین بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں، اسی طریقے سے ابو داؤد، نسائی اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور طبرانی، ان تمام محدثین نے اپنی ان حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ ابتدا میں اجازت تھی، بعد میں یہ تخییر اور یہ اختیار جو ہے منسوخ ہو گیا ہے۔ تو ایک فریق کا یہ جو ہے کہنا ہے، اور یہ فریق جو ہے اس میں محققین علماء، محققین مفسرین ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہ قول ہے، آیت میں نسخ ہے۔ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، وہ شرح بخاری میں آیت سیام کی ترتیب نزولی اور اسی طریقے سے ناسخ اور منسوخ کی تعین کے بارے میں لکھتے ہیں، وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزے فرض ہوئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مگر عادت کے نہ ہونے کی وجہ سے روزوں کا رکھنا اہل ایمان پر گرا گزرا۔ تو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ اختیار دیا گیا۔ پھر جب وہ عادی بن گئے تو فمن شہد منکم الشہر فلیصم سے اس کا جو ہے نسخ ہو گیا۔ یہ چیز، یہ جو عبارت یہ ناسخ ہے، اور یہ کیا ہے، منسوخ ہے، حکماً منسوخ، تلاوتاً ابھی تو باقی ہے، اور عام لوگوں کے حق میں منسوخ ہے۔ البتہ جو شیخ کبیر ہو، بوڑھا، بہت زیادہ بوڑھا ہو، ضعیف ہو، ناتواں ہو، چاہے بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو، وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اور پیرانہ
سالی کی وجہ سے اور ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو انہیں جو ہے آج بھی کیا ہے، یہ اجازت ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ اس بات کو جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا ابن جریر نے طبری میں بروایت ابن ابی لیلہ اپنی تفسیر میں جو ہے یہ بات لکھی ہے، یہی ترتیب انہوں نے بھی ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اہل ایمان کو ہر ماہ کے 3 روزے ایام 20 کے اور 1 روزہ عاشورہ کا جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، حکم دیا گیا تھا۔ پھر جب یہ آیت سیام کا نزول ہوا تو اس کی جو ہے وہ عاشورے کی جو فرضیت تھی اور جو معمول تھا رکھنے کا ایام 20 کا، وہ جو ہے ختم ہو گیا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ الغرض مسافر کو سفر کی صعوبت کی وجہ سے اور مریض کو بیماری کی اور مرض کی دشواری کی وجہ سے رخصت دی گئی کہ وہ ماہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں اپنے فوت شدہ روزوں کی قضا کرے۔ اس بات پر حضرات صحابہ کرام میں سے بعض نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا اور وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چونکہ روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں، اگر مشقت کی وجہ سے ہم روزے نہ رکھ سکیں تو اس کی مکافات کی کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ نازل فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یہ تو فریق اول کی بات ہو گئی جو آیت میں نسخ کے کیا ہیں قائل ہیں۔ اب سنیے فریق ثانی یعنی دوسرا گروپ مفسرین کا اور علماء کا جو اس بات کے قائل ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے، آیت میں کوئی نسخ نہیں ہے، اور انہوں نے 3 طرح کی توجیحات کیا کی گئی ہیں، ان کی طرف سے پیش کی گئی ہیں۔ پہلی توجیح یہ بیان کی گئی ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یطیقون یہ طاقت سے اس کا مادہ طاقت ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے طاقت اور ایک ہے وسعت، دونوں میں فرق ہے۔ طاقت کس کو کہتے ہیں؟ یطیقونہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے کرنے پر بمشقت قادر ہو، بدقت قادر ہو، تو یہ ہے یطیقونہ کا مطلب، طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی چیز کے کرنے پر بسہولت قادر ہو تو اسے طاقت نہیں کہا جاتا، اس کو وسعت کہا جاتا، وسعن کہا جائے گا، عربی کا یہ فرق ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے بات بیان کی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ علی الذین یطیقونہ، اس صورت میں مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ بدقت تمام روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے کی قدرت تو ہے مگر مشقت کے ساتھ اور دقت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہے اختیار دیا گیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، بہت اہم بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات آپ جلالین شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جلال الدین سیوطی جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ بات بیان کی، وعلی الذین یطیقونہ ای علی الذین لا یطیقونہ، وہ کہتے ہیں کہ یطیقونہ سے پہلے لا جو ہے یہ کیا ہے مقدر ہے، اور یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ لا کو جو مقدر مان کر یوں کہا کہ ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی وہ فدیہ دیں۔ یہ بھی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
उम्मुल मुमिनीन हैं और बड़े रुतबे की जो है और बड़ी जो है पाकीज़ा खातून हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से बड़ी अहम जो है आपकी ज़ौजा हैं। वो एक क़िरात पढ़ा करती थी ला युतीक़ूनहु, तो एक क़िरात ला युतीक़ूनहु की भी है। तो ये भी एक है कि अल्लाह को मुक़द्दर माना जाए कि जो लोग ताकत नहीं रखते वो फिदिया दे। आप इस सिलसिले में अगर अहले इल्म हजरात अगर चाहें इस बात को देखना तो कश्फुल असरार में आप देख सकते हैं, उसकी आप जो है मुराजात कर सकते हैं। तीसरी तौजीह जो बयान की गई है वो ये है कि जो बयान किया हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी बड़े ऊंचे पाए के जो है आलिम और हमारे जो है सबके मुहतरम और बुजुर्ग गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि युतीक़ूनहु में जो हु ज़मीर है उसका मर्जा जो है वो सियाम नहीं है, वअलल्लज़ीना युतीक़ून सियाम नहीं, बल्कि वो अलल्लज़ीना युतीक़ून ताआम, ताआम ये ताआम है ना आगे आगे ताआम मिस्कीन, तो युतीक़ूनहु में ज़मीर का मर्जा हज़रत फरमाते हैं कि ये ताआम है, यानी जो मिस्कीन को खिलाने की ताकत रखते हैं। देखो मर्जा जो है वो अहले इल्म समझते हैं कि वो मुकद्दम होता है, पहले होता है, लेकिन यहाँ मर्जा मुअख्खर है, लफ्ज़न मुअख्खर है, रुतबतन मुकद्दम ही है। ये इल्म अहले इल्म इस बात को ज़्यादा समझेंगे, आवाम तो नहीं समझ पाएगी। बहरहाल शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पर जो है इसका मिस्दाक जो है वो जो ताआम है, ज़मीर का मर्जा जो है वो ताआम है और मुराद जो है सदक़े फित्र है। रोज़े फ़र्ज़ हुए माह रमज़ान के, अब रोज़े मुकम्मल हो गए, अब सदक़े फित्र दो। और तीसरी बात वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम में कहा कि तकबीरात ईद की तरफ इशारा है। तो गोया रोज़े भी हुए, सदक़े फित्र की अदायगी भी, और तीसरी चीज़ पर जो है तकबीरात ईद भी आ गए उसमें। तो ये तीन तौजीहात जो है उलमा की तरफ से क्या की गई हैं, पेश की गई हैं।